الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی، بنایا گیا، وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ تو آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے مسجد کی عظمت و فضیلت اور اس کی بلندی کیا ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ، سب سے پہلا دین کا مرکز، دین کا سینٹر بیت اللہ تھا، اور ابھی بھی ہے، خانہ کعبہ ہے۔ لیکن جب کفار و مشرکین نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں عبادت کرنے سے روک دیا، ظلم ڈھایا، منع کر دیا کہ یہاں نہ رہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئیں۔ تو پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا، ارادہ مکمل ہو گیا۔ پھر جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے تو مدینہ پہنچنے سے 5 کلومیٹر پہلے ایک جگہ ہے، قباء نامی ایک بستی، ایک جگہ ہے، وہاں آپ نے قیام کیا۔ اور اس بستی کے لوگ بہت سے مسلمان ہو چکے تھے آپ کے آنے سے پہلے، اور اس بستی کے سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں اپنی 14 دن قیام فرمایا۔ اس دوران، اس قیام کے دوران اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کام کی طرف توجہ دی، دھیان دیا، وہ کیا تھا؟ وہ تعمیر مسجد تھی۔ مسجد کی تعمیری کام ہی تھی، کچھ اور نہیں تھا۔ ذرا غور کریں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ستائے گئے، ظلم ان پر ڈھایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ جا رہے ہیں تو پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، کچھ اور نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے توجہ اللہ کے نبی نے کہاں دیا؟ مسجد کی تعمیر کے لیے دی، مسجد کی تعمیر کے لیے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اس طرح صحابہ کرام اور اللہ کے رسول مل کر اس مسجد کی تعمیر کیے، اور خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدور کی طرح، ایک معمار کی طرح وہاں کام کیا۔ جب صحابہ کرام مسجد کی تعمیر کر رہے تھے تو خدمت اسلام کا جذبہ اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی جذبہ ایمانی کو اس طرح تعریف فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، کیا؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ڈالی گئی ہے، تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس میں قیام کیا جائے، اس میں نمازیں پڑھی جائیں۔ تو ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کی بنیاد کیا بولا ہے؟ تقوی، یعنی صحابہ کرام نے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو تعمیر کی ہے، بنیاد کیا تھی؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تبلیغ دین کا پھیلانا، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ تو اللہ نے تعریف کی ہے کہ سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنا پر تعمیر کی گئی ہے، تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، تو زیادہ حقدار ہے وہ مسجد اس میں قیام کیا جائے، اس میں نمازیں پڑھی جائیں۔ تو اس طرح قباء نامی ایک بستی میں ایک مسجد کی تیار کر دی گئی، تعمیر کر دی گئی، جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور و معروف ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، کیا؟ کہ من خرج حتی یأتی ھذا المسجد مسجد قباء کان عدل عمرۃ، کہ جو شخص مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح مسلم کتاب الحج کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور قباء راکبا وماشیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء مسجد کی زیارت کرنے جاتے تھے، سوار ہو کر اور پیدل۔ یہ مسجد قباء کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر مسجد قباء کی تعمیر کر ڈالی۔ پھر اس کے بعد 14 دن قیام کرنے کے بعد جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد بھی سب سے پہلا کام، سب سے اہم کام جو تھا وہ مسجد کی تعمیر ہی تھی، کچھ اور کام نہیں تھا۔ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہا،
اور جب مدینہ آئے تو اس کی سب کی خواہش یہ تھی کاش کہ اللہ کے نبی میرے یہاں آ جائیں، میرے یہاں قیام کر لیں، ہمارے یہاں آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اے صحابہ کرام، اس اونٹنی کو لگام کے چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جا رہی ہے، جہاں یہ اونٹنی رک جائے گی وہاں میرا قیام ہو جائے گا۔ تو چنانچہ وہ اونٹنی ایک خالی میدان میں، ایک خالی جگہ رک گئی، اور یہاں سے جس کا گھر زیادہ قریب تھا وہ کون صحابی تھے؟ وہ صحابی تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے قریب ان کا گھر تھا۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے، ان کو یہ شرف ہی ملا۔ پھر اس کے بعد یہ اونٹنی جہاں قیام کی تھی، جہاں رکے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو، اس میدان کو مسجد کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا۔ اور یہ میدان، یہ خالی جگہ کس کی تھی؟ دو یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل کی تھی یہ زمین۔ تو جب معلوم یہ ہوا یہ زمین دو یتیم بچوں کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل سہیل کو بلایا اور یہ کہا کہ میں اس زمین کو لینا چاہتا ہوں قیمت کے بدلے۔ تو سہل سہیل نے یہ کہا کہ میں قیمت اس کا نہیں دوں گا، فری میں دیتا ہوں، میں فری میں اللہ کے راستے میں دینا چاہ رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے وہ جذبہ صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی نے اعلان صرف کر دیا کہ مجھے یہ زمین چاہیے تو فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ دیتا ہوں اللہ کے نام پر، فری میں دیتا ہوں میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فری میں لیا نہیں، بلکہ نہیں مجھے قیمت چاہیے، قیمت اس کا لے لو، چونکہ یتیم تھے بچے وہ دونوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائے مہربانی، برائے رحم و کرم قیمت لے کر ادا کیا۔ اور قیمت کون دیا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت مسجد کی ادا کر دی۔ اس کے بعد مسجد کی تعمیر کی شروعات ہو گئی۔ وہ خالی میدان، وہ خالی جگہ جو اللہ کے نبی نے لیا تھا، چنا تھا مسجد کے لیے، اس میں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، کفار کی مشرکین کی قبریں وہاں موجود تھیں، اور کچھ گھاس پھوس وہاں موجود تھا۔ تو اللہ کے نبی کے حکم سے قبریں جو تھی کفار کی اس کو اکھاڑ دی گئیں، اسے برابر کر دی گئیں، اور گھاس پھوس کو برابر کر دیا گیا، اور تعمیری کام وہاں شروع ہو گیا۔ ذرا غور کریں آپ۔ اور اس جگہ بھی، یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، دست مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف اتنا ہی نہیں بنیاد رکھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی طرح، ایک معمار کی طرح یہاں بھی کام کیا۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الکونین ہیں، جو دونوں جہاں کی سردار ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ اللہ کے نبی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مل کر کام کر رہے ہیں، دونوں مل کر، صحابہ کرام بھی، اللہ کے نبی بھی مل کر کام کر رہے ہیں وہاں۔ اور جب تعمیری کام شروع ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرتے ہوئے صحابہ کرام کو فکر آخرت کی دعوت دی، تعلیم دی، اور یہ شعر کہا، شعر کے انداز میں یوں بیان کیا کیا: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہاں کی زندگی فانی ہے۔ اصل زندگی، اصل جینا مرنا تو وہاں کے لیے ہے، یہ تو مرنا یہاں سے بس چلے جانا ہے، اصل زندگی گزارنا تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو اے اللہ انصار کو اور مہاجرین کو معاف کر دے، مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا تو صحابہ کرام یہ گنگنانے لگے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام یہ شعر پڑھنے لگے۔ تو ذرا غور کریں آپ، جب سارے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھتے ہوں گے تو کیا سما ہوگا، کیا وہ ماحول ہوگا۔ جب یہ شعر پڑھ لیا اور تعلیم دے دیا صحابہ کرام کو، اصل زندگی یہاں کی زندگی نہیں ہے، ہم جو تعمیر کر رہے ہیں مسجد اللہ کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے، یہاں کے لیے نہیں، ریا نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں کے لیے ہم تعمیر کر رہے ہیں، جن کی بلندی کے لیے، جن کو پھیلانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، اینٹا پتھر کو اٹھا رہے ہیں، ڈھو رہے ہیں، تو صحابہ کرام کا جذبہ اٹھ گیا، بھڑک اٹھا، اور یہ کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ مٹی ڈھو رہے ہیں،
پتھر کو اٹھا رہے ہیں آپ یہ کام نہ کریں، ہم غلام تو حاضر ہیں، آپ کے متبعین حاضر ہیں، ہم کریں گے، آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر جواب دیا، پھر وہ کام کرنے لگے، اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی کام اینٹا پتھر دھونا شروع کر دیا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ عمل دیکھا، یہ جذبہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ منع کرنے کے بعد بھی نہیں رک رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تعمیری کام میں لگے ہیں، تو صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی بھڑک اٹھا، جوش مارا، اور یہ کہا شرک کے انداز میں کہا صحابہ کرام نے لئن قعدنا والنبی یعمل لزان منک العمل المزلل، کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کرتے رہیں تو لزا کا من العمل مزلل، تو ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آگاہ ہو جائیں گے، ضائع برباد ہو جائیں گے۔ یہ شعر کہا شعر کے انداز میں پڑھا صحابہ کرام نے کہ ہم بیٹھیں گے نہیں بلکہ ہم کام اور زیادہ کریں گے، ہم اللہ کے نبی کو بیٹھا دیں گے ہم۔ تو یہ اس طریقے سے بنیاد پڑی مسجد نبوی کی۔ اور جو خاکہ تھا مسجد نبوی کا، کس طرح تھا وہ خاکہ تھا، وہ شکل کیا تھی اس کی؟ شکل یہ تھی مسجد نبوی کی کہ قبلہ سے لے کر پچھلی دیوار تک 150 فٹ لمبی، اتنی ہی چوڑی تھی۔ اسی طرح 4 سے 5 فٹ بنیاد مسجد کی کھودی گئی۔ پھر اس کے بعد مسجد کی دیواروں کو کچی اینٹوں سے اور گارا سے کھڑا کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح کھجور کے تنے کو ستون کے لحاظ سے کھڑا کیا۔ ستون جو ہوتا ہے کھمبا کو بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے کھجور کے تنے کو استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد جب چھت کی باری آئی تو چھت پر کھجور کے شاخیں اور پتے ڈال دیے۔ پھر اس کے بعد زمین کی جب باری آئی بنانے کی تو زمین پر ریت بالو ڈال دیے اور کنکریاں بچھا دی اور اس کو برابر کر دیا گیا، ہموار کر دیا گیا۔ اس طرح یہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا غور کیجئے، جب وہاں آئے قبا نامی بستی میں تو وہاں بھی تعمیر مسجد کی۔ پھر وہاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو وہاں بھی پہلے توجہ کیا تھی؟ مسجد کی تعمیر ہی تھی۔ ذرا غور کیجئے، وہ صحابہ کرام جو ستائے گئے، جو مارے گئے، جو ظلم میں ڈھائے گئے، لیکن جب وہ گھر چھوڑ رہے ہیں، شہر مکہ کو چھوڑ رہے ہیں اور جب نئی جگہ آ رہے ہیں تو فکر کیا ہے؟ فکر معاش کی نہیں ہے، فکر کپڑے کی نہیں ہے، فکر کھانے پینے کی نہیں ہے، فکر مسجد کی تعمیر کی ہے۔ اس لیے کہ مسجد کی تعمیر یہ صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد دین کی قلعیں ہیں، دین کی بنیاد ہے، دعوت دین کا مرکز ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مل کر مسجد کی تعمیر کر ڈالی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان واقعات میں، یعنی جو تعمیر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، اس واقعے کے اندر میں ان دونوں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں درس کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق نصیحت کیا ملتی ہے ان تعمیر مسجد کے اندر میں؟ آئیے ذرا غور کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا سبق ہمیں اس تعمیر مسجد کے اندر یہ ملتا ہے کہ اگر کسی جگہ، کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی معاشرے میں اگر مسجد نہ ہو، عبادت گاہ نہ ہو، دین کے قلعے نہ ہوں، دین کا سینٹر نہ ہو، تو سب سے پہلا وہاں کیا کرنا چاہیے؟ مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے وہاں، کیونکہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد یہ اللہ کی وحدانیت کی جگہ ہے، اللہ کا ذکر پکارنے کی جگہ ہے، اللہ کی آواز بلند کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے توحید درست کیا جاتا ہے، عقائد اچھی کیے جاتے ہیں، اعمال کی اصلاح کیا جاتا ہے۔ تو جس شہر میں، جس جگہ جہاں مسجد نہ ہو، عبادت گاہ نہ ہو، سب سے پہلے وہاں مسجد تعمیر کرنی چاہیے۔ اگر عبادت گاہ پہلے سے ہے تو اس کے اخراجات پورا کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اس کی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من بنى للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو شخص مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی مثل جنت میں اس کا گھر بنا دے گا۔ اسی طرح احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من بنى للہ مسجدا
فصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة افضل منه، کہ جو شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، تعمیری کام کرے گا، اس میں تعاون کرے گا جتنا ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جنت میں اس کا افضل گھر، اس سے بہتر گھر عطا فرما دے گا، بنا دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ من بنا للہ مسجدا کمفحصی فتاة او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے چھوٹا بھی تعمیری کام میں حصہ لے گا، مسجد کی تعمیری کام میں حصہ لے گا، اس کو بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر اس سے افضل بنا دے گا۔ تو یہ احادیث ہے، تعمیری کام کی فضیلت ہے کہ جو شخص بھی حصہ لے گا تعمیری کام میں، کم ہو یا زیادہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسی کے مثل، بلکہ اس سے زیادہ افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے ارفع، اس سے بہتر اللہ جنت میں مقام عطا فرما دے گا۔ تو یہ پہلا سبق، پہلا درس ملتا ہے اس واقعات سے ہمیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان واقعات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود، بنفس نفسی، خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، تعمیری کام کرنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے تھے، اینٹیں گارے اٹھا رہے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کی عظمت، فضیلت بہت ہی بلند ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور گھر کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف مسجد کے گھر کے لیے ایسا کیا، مسجد کے لیے ایسا کیا، اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں۔ اس کی فضیلت ہے، مسجد کی اہمیت ہے اس کی۔ اسی طرح ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی ذات کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہیں، اعلیٰ عرفہ ہستی ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں پتھر کو اٹھا رہے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملا، یہ درس مل رہا ہے ہم امت محمدیہ کے لیے کہ ہاتھوں سے کام کرنا، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا یہ ذلت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت، فضیلت کی بات ہے۔ کام کرنا، کچھ بھی کام کرنا اپنے ہاتھوں سے، یہ ذلت، انسان کی توہین نہیں، اس میں عظمت، فضیلت، بزرگی ہے۔ اور بیکار بیٹھ جانا یہ قابل فخر نہیں ہے، بلکہ کام کرنا ساتھ مل کر یہ قابل فخر والی چیز ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے اللہ کے نبی کے عمل سے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ دوسروں پر حکمرانی کرنا، جتانا، احسان جتانا اور فخر جتانا، یہ شیوا مومن کا نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی کا شیوا یہ تھا، صحابہ کرام کا شیوا یہ تھا کہ ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وہ۔ اسی طرح فخر جتانا، بڑائی جتانا، حکمرانی جتانا دوسروں پر نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے ساتھ مل کر کام کیا جائے، خود بھی کریں، سب کو کرائیں ساتھ۔ صرف حکم دینا، حکمرانی کرنا، ایسا کام کرو، یہ کام کرو، یہ مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے عمل سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود بھی عمل کیا اور کرایا بھی صحابہ کرام سے۔ اسی طرح ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے، اسلام برابری کا درس دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ کے نبی جو امام الانبیاء ہیں، جو سرور کونین ہیں، جو ہادی امت ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کام نہ کریں، ہم حاکم ہیں، ہم یہاں کے اصل ہیں، ہم یہاں کے مین ہیں، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کام کروا کر، تعمیری کام کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ رعایا اور عوام، بادشاہ اور عوام دونوں ایک ہے، دونوں کے لیے قانون الگ الگ نہیں ہے۔ جو قانون، جو ضابطہ، جو اصول، جو طریقہ رعایا کے لیے ہوگا، وہی اصول، وہی ضابطہ بادشاہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم کام نہیں کریں گے، جو عوام ہے وہ کام کرے گی۔ تو یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام برابری کا پیغام دینے والا ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، دنیاوی کام کریں یا دینی کام کریں، مقصد فکر آخرت ہی ہونی چاہیے۔
آخرت کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے، آخرت سے غافل نہ ہوں ہم۔ اب ذرا غور کیجئے، دیکھیں آپ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ ترغیب دے رہے ہیں، فکر آخرت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ کیا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، یہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعمیری کام کے دوران آخرت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں مقصد فکر آخرت ہی ہونی چاہیے، مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کر ہم کام نہ کریں۔ ہم تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ غور کریں، اس واقعے کے اندر میں ہمیں یہ پیغام اور یہ درس ملتا ہے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیری کام کے بعد مسجد نبوی کے اندر ہی اس کے کنارے سائڈ میں ایک چبوترا قائم کر دیا، چبوترا قائم کر دیا، اور چبوترا قائم کرنے کے بعد اوپر سے سیبان کو ڈال دیا، جس کو صفہ کہا جاتا ہے، صفہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تعمیر کے ساتھ ساتھ مدرسے کا نظام بھی قائم کیا۔ یہ مدرسہ اور مسجد دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں آپس میں ایک ہیں، اس کو جدا نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ مسجد الگ ہو مدرسہ الگ ہو نہیں، بلکہ مسجد کے اندر مدرسہ قائم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دین کا مرکز ہے، دعوت دین پھیلانے کا ذریعہ ہے یہ، تو دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں جڑوں میں ایک دوسرے سے، اس کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ صفہ کہا جاتا ہے، اسے صفہ۔ اور اس صفے کے اندر میں وہ فقراء، مہاجرین، صحابہ کرام اس میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جن کی روزی روٹی کا انتظام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اور آ کر یہاں پر وہ مکمل سیکھا کرتے تھے عقائد کے مسائل، عبادات کے مسائل، ایمانیات کے مسائل، نماز کے مسائل، معاملات کے مسائل، سارا چیز، سارے احکام مسائل اللہ کے نبی سے سیکھا کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ تو اس طرح امت محمدیہ کے اندر سب سے پہلا درسگاہ کا نام کیا ہے؟ صفہ۔ اور اس کے طلباء کون ہیں؟ اس کے پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور اس کے پہلے معلمین کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پہلے معلم، پہلے استاذ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مدرسے کا نظام بھی قائم کر دیا، اور ان کی دیکھ ریکھ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی بسا اوقات جو مدینے کے اندر جو خوشحال صحابہ کرام تھے وہ دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے فقراء مہاجرین کی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ فقراء صحابہ کرام، مہاجر صحابہ کرام جو غریب تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے صحابہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ باری باندھ لیا کرتے تھے، باری، کہ آپ پڑھیں گے رات میں دن میں کام کروں گا، دن میں آپ پڑھیں گے میں رات میں کام کروں گا۔ ایسا جو بھی ہوتا تھا آپس میں ملاوٹ کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے، دن میں آپ پڑھیں یا رات میں پڑھیں آپ، میں دن میں کام کروں گا۔ تو بسا اوقات کبھی کبھی صحابہ کرام لکڑیاں کاٹ کر بازاروں میں بیچا کرتے تھے، تو جا کر وہاں ایسا کیا کرتے تھے صحابہ کرام، تو اس طریقے سے ان کا روزی روٹی کا مسئلہ چلا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے اور خود اپنے ذریعے سے بھی طلباء کو وہاں سے اٹھایا اور پھیلایا، اور دین کی بنیاد وہاں سے ڈالی، اس طرح اسلام کو پھیلا دیا۔ اور اس اصحاب صفہ کے فارغین جو طلباء ہیں وہ کون ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کیا ہیں؟ اس جامعہ کے فارغین ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ، سعد بن عبادہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام اس جامعہ صفہ کے طلباء تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دونوں مسجد کی بھی اور مدرسہ کی بھی بنیاد ڈال دی۔ اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ مسجد کی تعمیر صرف مسجد کے لیے ہوتی ہے، صرف نماز ہی کے لیے ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس مسجد کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس مسجد کے تعلق سے کیا؟ مسلم کی حدیث ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو شخص، جو قوم، جو جماعت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کے درس دیتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر سکینت، سکون نازل ہو جاتا ہے اور رحمت وہاں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اپنے پروں سے اسے چھپا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس یعنی فرشتوں کے پاس اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ مسجد کی فضیلت ہے کہ وہاں پر جب بھی بیان کیا جاتا ہے، جب بھی قرآن کی، حدیث کی، نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں فرشتے اس جماعت کو، اس لوگ کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کیا؟ احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ ساری جگہوں میں سب سے پسندیدہ جگہ کون ہے؟ یہ مساجد ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہیں، اور ساری مبغوض جگہوں میں، ساری بری جگہوں میں سب سے بری جگہ کون ہے؟ یہ بازار ہے، یہ اسواق ہے، یہ سوق ہے۔ تو اچھی جگہ کون ہے؟ سارے شہر کے اندر میں، محلے کے اندر میں یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر، اور بری جگہ یہ مسجد کے علاوہ جو ہیں یہ بازار ہیں، کیونکہ بازاروں کے اندر میں، مارکیٹوں کے اندر میں جھوٹ بولی جاتی ہے، خیانت کی جاتی ہے، تو وہاں وہ بری جگہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بالا کیا ہے، بلند کیا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے گا تو اسے تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ افضل ثواب ملے گا اسے۔ یہ مسجد کی فضیلت ہے، گھر میں پڑھیں آپ، یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، یہ فضیلت صرف مسجد ہی کے لیے ہے، کہیں اور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص صبح شام مسجد جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے، مہمان نوازی اس کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد پیدل چل کر جاتا ہے، پیدل سوار ہو کر نہیں، جو پیدل جاتا ہے، اس کے ہر قدم پہ، ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک قدم پر اس کی نیکی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، یہ اجر ہے مسجد میں جانے کی۔ اس کی فضیلت کہیں اور کے لیے نہیں ہے، بازاروں کے لیے نہیں ہے، یا کسی اور گھر کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت صرف اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کی گھر کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اور آپ فضیلت سنیں آپ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر جو دنیا کے اندر ہیں، جو زمین کے اندر بسے ہیں، یہ آسمان والوں کی نگاہ میں چمکتے ہیں جس طریقے سے دنیا والوں کی نگاہ میں ستارے چمکتے ہیں، اس طرح یہ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر چمکتے ہیں فرشتوں کے لیے اور آسمان والوں کے لیے۔ یہ فضیلت اس مسجد کی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنی فضیلتیں ہیں اس مسجد کی، اس گھر کی، ہمیں اس کا تعاون زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو ہم اس فضیلت کو نظر انداز کر جائیں اور یہ گھر، یہ مسجدیں ہم سے چھین لیا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں مسجدیں ویران پڑی ہیں، کتنی مسجدیں ایسی ہیں مصلی نہیں ہیں، مصلیاں نہیں ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مسجدیں بڑی بڑی ہیں۔ تو اصل مقصد ہے تعمیر کرنا نہیں، اصل مقصد ہے ان کو پھیلانا، وہاں سے نماز، عقائد، احکام، مسائل، معاملات کو وہاں سلجھانا، اس کو سیکھنا، اصل مقصد یہ ہے۔ تعمیر کر دیا اور یوں ہی چھوڑ دیا، یہ اصل نہیں ہے۔ ورنہ دیکھ لیں آپ مسجدیں ہاتھ سے نکل جا رہی ہے ہماری، تو اصل ہے تعمیر کرنے کے بعد اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کو آباد کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کی گواہی دی ہے۔ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اس کو جو آباد کرتے ہیں، اس کا جو خیال رکھتے ہیں، وہ مومن ہے۔ اسے مومن کہا جائے، اسے کافر مشرک نہ کہا جائے۔ مسجد میں جو بھی آئے وہاں دیکھ ریکھ کرے، وہاں نمازیں پڑھیں، وہاں ذکر و اذکار کرے، وہ مومن ہو سکتا، کافر ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ،
ایمان کی گواہی اللہ کے نبی نے دے دیا ہے مسجد میں آنے کے تعلق سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیں اور اس عظمت کو، اس فضیلت کو، اس ثواب کو حاصل کریں ہم، تاکہ ہمارا شمار بھی صحابہ کرام کے فضیلت اور اس کے اجر میں ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔